لدجاه يمد سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهداه. اب آتے ہیں اپنی قوم کی طرف، آ کے کیا کہتے ہیں؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یہ کیا چیزیں ہیں جن کے سامنے اعتکاف کرتے بیٹھے ہو؟ یہ جو تمثیلیں ہیں ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کے سامنے بیٹھتے ہو. میں ایک چال چلوں گا، میں عنقریب ایک چال چلوں گا ان بتوں کے ساتھ، دیکھنا کیا ہوگا. پھر وہ چال مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. اور اس سے قبل ایک واقعہ جو قرآن پاک میں آتا ہے جس کا منکرین حدیث ہر وقت تمسخر اڑاتے ہیں. اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر حضرت ابراہیم کے دو واقعات جس کا منکرین حدیث انکار کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں وہ اصل میں منکرین حدیث کا ایک اور بات یاد کر لیجئے. منکرین حدیث فکری طور پہ جاہل ہوتے ہیں. حدیث پڑھی، اس کے اوپر اعتراض کیا، یہ نہیں پتا کہ اس کا بعد حصہ قرآن میں بھی موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابراہیم نے 3 باتیں خلاف واقعہ کہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے 3 باتیں خلاف واقعہ کہیں. بڑے بڑے نامور دور حاضر کے ایک مفسر نے بھی ٹھوکر کھائی. اس نے کہا میری عقل میں یہ حدیث نہیں آتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کتاب کے اندر، قرآن کے اندر ابراہیم کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ وہ سچا نبی تھا. بخاری شریف کہہ رہی ہے کہ خلاف واقعہ 3 باتیں کی. میں اس حدیث کو نہیں مانتا. یہ صرف حدیث کا انکار نہیں کیا، قرآن کا بھی انکار کر کے مطالعہ ہوتا تو پتا ہوتا کہ 2 باتوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، تیسری کا نہیں ہے. 2 باتوں میں سے ایک بات یہاں پہ ابراہیم نے کی، انی سقیم. ستارے کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ، آؤ ہمارے ساتھ، تم بھی چلو. تو جواب میں ستارے کی طرف نظر اٹھائی ایک مغالطہ ڈالنے کے لیے. نیت بتوں کو توڑنا تھی، نیت یہ تھی آج یہ چلے جائیں گے، پیچھے سے میں ایسا عمل کروں گا ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. لفظ کیا کہا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں. اور اس معاشرے کے اندر جب ستارے کی طرف کوئی بندہ دیکھ کے یہ بات کرتا تھا تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے شاید یہ کواکب پرست ہے، ستارہ پرست ہے. کوئی بات نہیں. حضرت ابراہیم کی یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے، تم نے حدیث کا انکار کر لیا، لیکن تم قرآن کے بھی منکر ہو. قرآن پاک میں 2 واقعات، دوسری بات بھی ہے آگے اسی باب کے اندر آتی ہے. آئے دیکھا سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا یہ کس نے کیا؟ آپس میں مشورہ کرنے لگے. سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، ہم نے ایک لڑکے ابراہیم کو اس بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا. انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تو نے ہمارے الہوں کا یہ حال کیا ہے ابراہیم؟ آگے حضرت ابراہیم دوسری بات جس کا منکرین حدیث کی وجہ انکار کرتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. بل فعلہ کبیر، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے. پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. جب ابراہیم نے یہ جملہ کہا پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ کلام کرتے ہیں. بل فعلہ کبیرہم، اس کے بڑے نے یہ کیا ہوگا جو بچا ہوا ہے اکیلا، پوچھ لو. انہوں نے سروں کو جھکایا. اللہ رب العزت نے وہ دیکھیے عقل کے اوپر پردہ کیسے پڑتا ہے. اگر ہدایت آنی ہوتی اسی جملے سے آ جاتی. لقد علمت، حضرت ابراہیم کو کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، اور دل میں یہ خیال آ رہا ہم ہی ظالم ہیں جو بولتے نہیں، ان کو آج الہ بنایا ہوا. ابراہیم کہہ رہا پوچھو ان سے. حضرت ابراہیم کے سامنے نوکیسو کا لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. سروں کو شرمندگی سے جھکا لیا اور کہا کہ ابراہیم تجھے پتا ہے ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بولتے ہی نہیں. حضرت ابراہیم نے اسی وقت توحید کے کلاڑے کو اٹھایا، کہا اف لکم، اف لکم، اور تمہارے اوپر تف ہے، تمہارے اوپر حیرت ہے. اس کو پکارتے ہو جو بولنا بھی نہیں جانتا، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. عجیب فلسفہ گڑا ہوا. اللہ جو کہہ رہا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو جواب کیا دینا؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کیا جواب دینا ہے؟ کہ اللہ قریب ہے. اور آج کا مولوی، آج کا پیر، آج کا فتویٰ دینے والا جب اس سے اللہ کے بارے میں پوچھا جائے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے.
اللہ کے پاس جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، وسیلہ چاہیے. عجیب فلسفہ ہے. مردہ جو اللہ کی مخلوق ہے، جو مر گیا، قبر میں مل گیا، مٹی ہو گیا، وہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے. اور جو خالق ہے، جس نے کائنات کو بنایا، جو مالک ہے، اس کو وسیلے کی ضرورت ہے؟ یہ عقل کے اوپر پردہ ہے. مردہ بغیر وسیلے کے سن رہا ہے، اور اللہ حی القیوم، اس کو وسیلے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم نے کلاڑے کو اٹھا لیا، اف لکم، اور شرم کرو، حیا کرو. اس کو چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. جواب میں چاہیے تو کیا تھا؟ ہدایت ہوتی. لیکن کیا کہتے ہیں؟ حرقوہ، اس کو جلا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. اپنے الہوں کی مدد کرو. نعوذ باللہ جملے ہیں. وانصروا آلہت، اپنے خداؤں کی مدد کرو. اور جو خدا تمہاری مدد کا محتاج ہو. اور پھر بعد میں عجیب و غریب فلسفہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میری مدد کرو. اور اللہ کے انصار اللہ تعالیٰ خود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کتنی کم فہمی کی بات ہے، کتنی کم عقلی کی بات ہے، اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت کو حاجت نہیں ہے ہماری نیکی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری کائنات کے انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیک ہو جائیں، یعنی تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے اس کی طرح ہو جائیں. سب سے زیادہ متقی کون تھا؟ نبی کریم. اگر اس جیسی پوری کائنات ہو جائے، اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر ساری کائنات تم میں سے جو سب سے برا ہے، فرعون، شداد، حامان، قارون جیسی بھی ہو جائے، اللہ کی بادشاہی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تم اس جملے سے، قرآن پاک کے جملوں کے اوپر غور کرو. ان خداؤں کی مدد کرو. منت کیا مانگی؟ عورتوں نے منت مانگنا شروع کر دی کہ جو بھی منتیں مانگتی تھی، اتنی لکڑی، اتنے من لکڑی ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے نظر دیں گے اگر تو نے بت ہمارا کام. اور یہ بھی یاد رکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درخت، حجر اور بت اور مٹی کی پوجا ہوتی ہے. اللہ کی قسم یاد رکھیے، کوئی مجرد مٹی کی پوجا نہیں کرتا، کوئی مجرد پتھر کی پوجا نہیں کرتا. اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہوتی ہے. کیا؟ یہ فلاں نیک آدمی کی تمثیل ہے، یہ فلاں نیک بندے کی. کب یہ آج انڈیا میں بھی چلے جائیں، ہم ان کو بت پرست مانتے ہیں، مشرک مانتے ہیں، لیکن کیا وہ مٹی کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ رام کا بت ہے، یہ فلان کا بت ہے. اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے. اس بت کو تمثیل بنایا جاتا ہے کسی شخصیت کا، اصل میں عبادت اسی شخصیت کی ہو رہی ہوتی ہے. یا ہمارے معاشرے کے اندر بھی عبادت شخصیات کی ہو رہی ہوتی ہے. اور جب کہا جاتا ہے یہ جی قرآن کی ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، جی یہ جی ساری بتوں کے بارے میں، یہ شخصیات کی پیروی کے بارے میں نہیں. یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ڈل گیا. حضرت ابراہیم کے لیے منتیں مانگی جا رہی ہیں، اے فلاں اگر تو ہمارا یہ کام کرے گا ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی دی جائے گی. تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ منجنیق جو ہتھیاروں کے اندر استعمال ہوتی تھی پرانے دور کے اندر، ایک بہت بڑا آلہ جس کے ساتھ بہت باری باری پتھر اٹھا کے قلعے کی دیواروں پر مارے جاتے تھے اور قلعہ زمین بوس ہو جاتا تھا. وہ منجنیق سب سے پہلے اس قوم نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار کی.